سورہ حشر پڑھ لیجئے، اس میں پورا حال ہے خیبر کا کہ جب رسول اللہ چلے، سورہ میں لکھا ہوا ہے، تو آپ نے راستہ جو میدانی تھا جدھر سے خیبر کا علاقہ آتا تھا اس طرف سے لشکر کو لے کے نہیں گئے، بلکہ پہاڑی علاقے سے اوپر اوپر پہاڑ ہوتے آپ خیبر پہنچے۔ اس لیے اس آیت میں یہ تفسیر کر دی گئی، تشریح کر دی گئی، بیان کر دیا گیا کہ تم نے اے مسلمانوں جس زمین پر اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں، تمہارے گھوڑوں کے سم جس زمین پہ پڑے ہیں وہ تمہاری ہے، وہ تمہارے مال غنیمت میں، لیکن جس زمین پر تمہارے گھوڑے نہیں دوڑے اور وہ زمین کسی نے پیغمبر کو نظر دے دی ہے، اس میں تمہارا حق نہیں ہے، وہ مال فے ہے۔ فے کا لفظ قرآن میں ہے، وہ مال فے۔ یہودیوں نے ایک بہت شاندار، جو ان کا سب سے پسندیدہ علاقہ اور جاگیر تھی، اس کا نام فدق تھا، وہ رسول اللہ کو نذر کر دیا، صرف اس لیے تاکہ ہماری عورتوں کو اور بچوں کو، لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے، ہم آپ کو یہ نذرانہ دیتے ہیں۔ 70 اونٹ علی کو وہ ملے دولت، وہ خیبر فتح کرنے کی صرف دیکھنے آئے تھے فاتح خیبر کون ہے، تو نذرانے لائے تھے، اور یہ فدق رسول اللہ کو پیش کر۔ جو ان کا سب سے بڑا بزرگ تھا وہ کاغذ لے کے آیا، صندوق، اس نے کاغذ کھولا اور سامنے رکھ دیا۔ فدق حضرت نوح کا پوتا تھا، یہ زمین اس کی تھی، اس کو اپنے دادا نوح سے وراثت میں ملی تھی، اس نے وصیت لکھی تھی۔ فدق نے، فدق لفظ نہیں ہے، زبر ہے فے کے اوپر فدق، جو کہ لکھا ہوا ہے، اور میری تقریر آپ پڑھ سکتے ہیں فدق پر، میری پوری کتاب ہے فدق قانون کی روشنی، اس میں آپ پوری تفصیلات، قص مسیب میں 10 تقریریں میں نے فدق پہ کی تھیں، وہ چھپ چکی ہیں، اس میں ساری تفصیل ہے۔ فدق نے یہ لکھا تھا کہ زمین میں وارث بناتا ہوں اس کو کہ جو نبی کی اولاد ہو، علاوہ نبی کی اولاد کے کوئی اگر اس زمین پر تصرف کرے گا یا قبضہ کرے گا تو اس پر حرام ہے، اور وہ گنہگار ہوگا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ زمین صرف اس کو ملے گی جو اولاد انبیاء ہو۔ وہ یہودیوں نے رسول اللہ کو پیش کر دیا، اسی وقت آپ نے قلم کاغذ منگایا اور کہا یہ فدق، ہائے ہائے، انہوں نے فدق پیش کیا، ادھر سے جبریل آ گئے، آتے ہی جبریل نے ایک آیت پڑھی، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربہ کا حق دے دیجئے، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، حق ہے جو قربہ کا وہ دے دیجئے۔ ابھی فدق کا کاغذ ہاتھ میں آیا ہے، جبریل نے آ کے کہا۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ آیت قرآن میں 2 بار ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربہ کا حق دے دیجئے۔ یہ آیت سورہ روم میں بھی ہے، یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ یہ 2 بار کیوں ہے؟ 2 بار اس لیے کہ جیسے ہی فدق کا کاغذ پیغمبر کے ہاتھ میں آیا، جبریل نے کہا قربہ کا حق دے دیجئے، یہ خیبر میں کہا۔ جب مدینے آئے تو اب مدینے والے وہاں تھے نہیں خیبر میں، تو پھر مدینے والوں کے سامنے جبریل نے پھر آ کے کہا قربہ کا حق دے دیجئے، تاکہ مدینے والوں کو بھی پتہ چل جائے فدق کس کو ملا ہے۔ اس لیے قلم کاغذ منگا کر آپ نے لکھوایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف یہ لکھتا ہوں کہ یہ پوری جاگیر، یہ پوری جائیداد، یہ سارے باغات، یہ ساری زمینیں جو کچھ فدق کے حدود میں ہے، میں نے اپنی بیٹی سیدہ کے نام لکھ دیا۔ جس نے اس کو غصب کیا اس نے اللہ اور رسول کو ناراض کیا۔ یہ پرچہ لکھ کر اپنی مہر انگوٹھی کی لگا کر سیدہ کے حوالے کر دیا، کہا یہ رکھو۔
اور آج سے تم اپنا کارندہ وہاں بھیج دو، اس لیے کہ یہودیوں نے یہ ہمارے حوالے کر دیا، اب ان کا آدمی وہاں نہیں رہے گا مختار کار جو زمینوں پہ کام کرے گا۔ بی بی نے اپنا مختار کار مقرر کر دیا۔ اب یہ محبت جو خیبر کے بعد یہاں سندھ میں آئی ہے کہ آپ حیدرآباد دوڑے چلے جا رہے ہیں، قدم شریف، قدم نشان مولا کے، یہ معجزہ ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہ علامہ مجلسی نے حیات القلوب کی 30 جلد میں لکھا ہے کہ امام کے سینکڑوں معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اگر مٹی پہ قدم رکھیں، مٹی پہ، خاک پہ، نشان نہیں بنے گا، پتھر پہ قدم رکھیں نشان بن جائے گا۔ دیکھیں معجزہ اسے کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ نہ ہو اور ان کے ساتھ ہو، وہ ہے معجزہ۔ ہم مٹی پہ تو قدم بنا سکتے ہیں، پتھر پہ نہیں بنا سکتے، وہ پتھر پہ بنا سکتے ہیں اور مٹی پہ نشان نہیں پڑتا۔ تو جہاں جہاں علی گئے اور جس پتھر پہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی، وہ پتھر سب رکھ لیا۔ تو سندھ میں بھی ہے کئی جگہ، ایک جگہ تھوڑی ہے، یہاں قریب میں بھی ہے، ادھر نوری آباد کے پاس بھی ہے، یہاں بھی ایک مقام بنا ہوا ہے، یہاں بھی نشان ہے، اور آگے بھی ہیں، اندر سندھ میں بھی ہیں کئی جگہ آئے تھے مولا۔ شاہ نورانی میں بھی ہے، وہاں بھی جلوہ گاہ نیرین ہے، وہاں بھی قیام کیا تھا امام حسن امام حسین۔ لاہوت میں بھی ہے، وہاں بھی تبرکات مولا کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب پورا علاقہ دورہ کر چکے ہیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں یہ لکھا ہے کہ وہ راستے جن پہ مولا علی خیبر سے چلتے ہوئے آئے تھے، انہی راستوں پہ امام مہدی بھی مکران اور سندھ تک آ کے پھر یہاں سے واپس ہوں گے۔ ابھی کہتے ہیں کہ بیٹا وہی ہے جو باپ کے قدم بقدم چلے۔ تو بہرحال بہت پاکیزہ اچھی زمین پر ہم بیٹھے ہیں، اس لیے ہماری فکر بھی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ سندھ میں بیٹھے ہیں ہم، اور سندھی بھائیوں نے مولا کی زیارت بھی کی تھی۔ یہ سندھی جو ہیں جو ان کے ساتھ مولائی کا لفظ استعمال ہے، دیکھیں پنجابیوں کے ساتھ مولائی نہیں لگتا، بلوچیوں کے ساتھ مولائی نہیں لگتا، سرحدی کے ساتھ، لیکن سندھیوں کے ساتھ لفظ مولائی لگتا ہے۔ یہ اس لیے سمجھ میں آیا کہ مولا یہاں آئے تھے اور انہوں نے مولائیت قبول کر لی تھی۔ اب یہ سیمن تک آپ چلے جائیے، مولائیت کا شور، مولائیت، اب برا ماننے کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں سب ذرا ہوتی نا، یہ نہ یہ طنز ہے، نہ یہ کوئی غصہ ہے، نہ کوئی گرمی ہے، یہ کچھ دلائل ہیں، انداز خطابت ہے، اس میں انداز خطابت میں برا تھوڑی مانا جاتا ہے۔ جب آپ اللہ سے پوچھیں ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کہ وہ درخت کہاں ہے تیرا جو کلمے کا درخت تو نے لگایا، اب یہ سب پوچھا تھوڑی جاتا ہے اللہ سے، اللہ مثالیں دیتا ہے، خطابت میں بھی مثالیں دے دی جاتی تو پوچھا تھوڑی جاتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کہا اور یہ کیا کہا اور یہ کیا کہا۔ بس یہ بتانا تھا کہ سندھی مولائی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی، اور اس پریشانی میں یہ انہوں نے کہا کہ ہم 3 باتوں سے بہت پریشان ہیں۔ ایک تو عفریت ہے، دیو ہے، جو بہت ہمیں پریشان کرتا ہے، اور ایک یہاں بہت بڑا اجدہا ہے جو پہاڑی کے اوپر رہتا ہے، اترتا ہے اور وہ سانس کھینچتا ہے اور بچوں کو ہڑپ کر جاتا ہے، ہم اس سے بہت عاجز ہیں۔ اور تیسرے یہ جو دریا ہے، یہ جو ہے یہ چڑھاتا ہے ہمارے اوپر، سیلاب آتا ہے، ساری کھیتی ہماری برباد کر دیتا ہے۔ مولا نے کہا ہم تمہارے تینوں کام ابھی کیے دیتے ہیں۔ کہاں ہے دریا؟ کہا یہ دریا ہے۔ مولا نے دریا سے کہا اپنا رخ بدل لے۔ وہ ادھر کو آ رہا تھا، وہ ادھر چلا گیا، مولا نے سمندر میں بھیج دیا، سندھ کے دریا نے رخ بدل لیا۔ اور وہ اژدہا پہاڑی پہ ہے، لوگ آئے کہنے کے چلیے سو رہا ہے، مولا گئے دیکھا واقعی سو رہا تھا، کہا مار ڈالیے، کہ ہم سوتے ہوئے دشمن پہ حملہ نہیں، پہلے ٹھوکر سے اسے جگایا، پھر ذوالفقار کا وار کیا اور اسے ٹکڑے کیا۔ کہا یہ کیا اژدہے کو سوتے میں مارتے؟ جب ہم جھولے میں تھے تو جاگتا ہوا اژدہا آیا تھا، تب تو ہاتھ سے چیرا تھا، اب تو ذوالفقار۔ اور کہا وہ عفریت، کہا اس کو ہم قید کیے دیتے ہیں، اس کو قید کر دیا۔ وہ کالا کافر جو ہے قید ہے، اس کا نام ہے کالا کافر، وہ قید ہے۔ لوگوں نے اس کو دیکھا، بی بی سی نے اس پر ایک پورا پروگرام دیا، اور بی بی سی کا نمائندہ وہاں گیا کنویں تک، اور وہ کالا کافر جو ہے وہ اس وقت چیختا ہے جب بجلی کڑکتی ہے، تو کہتا ہے یہ علی کی ذوالفقار ہے، یہ علی کی ذوالفقار کی چمک ہے۔ یہ سب بی بی سی دے چکا ہے اپنے پروگرام میں، کالے کافر پہ پورا پروگرام،
اور جو بی بی سی سے پروگرام آیا وہ پورا چھپ بھی چکا ہے، جو بی بی سی کے نمائندے نے کیا تھا. آپ کہیں گے یہ سب کیا قصے ہیں، یہ تو بالکل نیپال کی طرح آپ ساری مجلس پڑھے دے رہے ہیں. ارے بھائی ہماری اب تو ساری مجلسیں نیپالی ہوں گی، تمہارے جو سمجھ میں آئے کر لو. نیپال بلندی پہ ہے نا، ذرا پہاڑی ہے نا، تو یہ پاکستان ہندوستان نشیب میں ہے، نیپال ذرا اوپر ہے ہمالیہ پہاڑ کی طرف، تو بلندی پہ اب تقریر رہے گی. اب بلندی پہ رہ کے دیکھیں ہم کتنی بلندی پہ، خیبر کی پہاڑی پر علی یوں چلے جا رہے ہیں، اور دیکھیے رسول اللہ وہاں سے اتر رہے ہیں اور واپس مدینے آ رہے ہیں، اور فدق کا کاغذ ہاتھ میں لے کے آ رہے ہیں. بی بی کو کاغذ دے دیا، بی بی نے اپنا مختار بھیج دیا، وہاں سیدہ کا مختار کارندہ کام کرنے لگا فدق کی جاگیر پر. وہ ہو گئی تقریر، سرکار نے وفات پائی. عجیب عجیب واقعات ہونے لگے. ایک دن روتا ہوا مختار دروازے پہ آیا اور کہا بی بی مجھے وہاں سے مار کے نکالا گیا ہے، فدق سے، میں آپ کی طرف سے وہاں مختار تھا، مجھے مارا گیا ہے اور نکال دیا گیا. بی بی نے سنا کیوں نکالا گیا؟ کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا مختار کارندہ یہاں رہے گا، اب سیدہ کا قبضہ اس پر نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، یہ حکومت کا حصہ ہے. بی بی نے فضا کو بلایا کہ ذرا تو جا تو اور بات کر، اور جا کے فقہ سے، کیونکہ حافظ قرآن تھی فضا، حدیثیں بھی اسے یاد تھی، کہ فقہ سے تو نصاب وراثت پر گفتگو کر. فضا گئی، اس نے وراثت پہ گفتگو کی کہ وراثت کیا ہے، قرآن میں کس کو کتنی وراثت ملتی ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو بیٹے کو کتنا ملتا ہے، بیٹی کو کیا ملتا ہے، سب اس نے شریعت اور فقہ سے گفتگو کی، ایک تقریر کی اور چلی آئی. کا کوئی جواب دیا اس کہنے کو جواب نہیں دیا، کہ ابھی تک اس کا کوئی نمائندہ بھی نہیں آیا، گفتگو تو کر آئی، کہاں ابھی تک تو کوئی جواب نہیں آیا. تو بی بی جب تیار ہوتی تھیں باہر جانے کے لیے تو سب سے پہلے بی بی پیروں میں جراب یعنی موزے پہنتی تھی، اور اس کے بعد برقع اور مخنا، ایک نیچے کا برقع، نیچے کی چادر، اور ایک اس کے اوپر دوہرا برقع اوڑھتی تھی بی بی. جو نیچے کا برقع ہوتا تھا وہ پورے جسم کو کھیل لیتا تھا، اور اوپر کی جو چادر ہوتی تھی وہ اتنی طویل ہوتی تھی کہ زمین پہ خط دیتی تھی، یعنی قدم جو موزے میں ہیں وہ بھی چلتے میں نظر نہیں آتے. آپ نے جرابیں اٹھائیں، یہ شہید باقر الصدر نے اپنی کتاب فدق میں لکھا ہے، میں منظر نگاری ان کے قلم کی کر رہا ہوں. آیت اللہ باقر الصدر شہید کی منظر نگاری آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جنہیں عراق میں صدام نے شہید کیا. وہ کہتے ہیں بی بی موزے پہنتی جاتی تھیں اور ایک جملہ کہتی جاتی تھی، اب میں آ رہی ہوں، اب تو جانے. یہ کئی بار بی بی نے کہا اب میں آ رہی ہوں، اب تو جانے، اور یہ کہہ کے موزے پہنے، مخنا پہنا، برقع پہنا. اور ایک بار محلے بنی ہاشم میں یہ شور ہوا کہ سیدہ گھر سے باہر آ رہی. بی بی کا گھر اور اس کا دروازہ جو کھلتا ہے مسجد میں، منبر بالکل اس کے سامنے ہے. بی بی مسجد کا دروازہ کھول کر مسجد میں آتی اور منبر کے سامنے آ جاتی، لیکن بی بی نے راستہ جو اپنایا، باہر کا دروازہ جو کھلتا تھا گلی میں، ادھر سے نکلی اور پورے مدینے کے علاقے اور بازار اور محلے کی گلی اور سڑک کو طے کر کے پھر صدر دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. شور ہوا کہ بی بی باہر جا رہی ہیں، تمام بنی ہاشم کی عورتوں نے برقعے اوڑھے اور بی بی کو اپنے حلقے میں لے لیا. تمام بنی ہاشم کی عورتیں ساتھ ہو گئیں. جب انصار کی عورتوں کو پتہ چلا اور مہاجرین کی عورتوں کو، تو بنی ہاشم کی عورتوں کا ساتھ دینے کے شہزادی باہر جا رہی ہیں، ساری بیویاں جناب سیدہ کے ساتھ ہو گئیں.
تو اس کے معنی مجمع بہت زیادہ بی بی کے ساتھ تھا، گویا ایک پورا جلوس تھا جو احتجاجی جلوس میں تبدیل ہو گیا۔ اب میں یہاں پر یہ کہا کرتا ہوں، اور یاد رکھیے گا کہ فدق زہرا اپنے لیے مانگنے نہیں گئی تھیں، نہ ان کو چاہیے تھا، نہ انہیں ضرورت تھی۔ انہوں نے جیسی زندگی گزاری تھی وہ زندگی ان کی بہت قیمتی تھی، وہ دولت مند بن کر نہیں رہنا چاہتی تھیں۔ پھر فدق لینے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے حاکم وقت کے سامنے کیوں گئیں؟ اس لیے کہ ایک عورت جو پیغمبر کی بیٹی ہے، جس کی وجہ سے وقار نسواں کو بلند کیا گیا، ایک باپ کی بیٹی کا حق چھینا گیا، تو اسلام میں رسم بن جاتی کہ ہر باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کا حق چھین لیا جائے۔ تو اسلام میں وقار نسواں کے حقوق کو بچانے کے لیے سیدہ نے اقوام عالم کو ایک پیغام دیا کہ عورت کا حق چھینا نہ جائے۔ یہ فدق نہیں ہے، نہ یہ جھگڑا ہے، نہ یہ فساد ہے، یہ ایک میسج ہے سیدہ کا اقوام عالم کی عورتوں کے نام۔ اب دوسرا جملہ سنو جو اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ اگر انہوں نے مطالبہ کیا تو نہیں ملا، فائدہ کیا ہوا؟ اب سنو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تمہارا حق ہے تو مانگو ضرور، ملے یا نہ ملے، نہیں مانگو گے تو لوگ کہیں گے حق تھا ہی۔ تم سلامت رہو۔ فدق پڑھنا ہے اس وقت، وہ تمہید تھی۔ آج کی تقریر میں پڑھتا ہی فدق ہوں، شب شہادت میں فدق پڑھتا ہوں ہمیشہ۔ اب ظاہر ہے کہ میں دہرا تو سکتا نہیں، پڑھتا ہوں، موضوع وہی ہوتا ہے لیکن انداز بدل جاتا ہے۔ میں فدق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ بچے محفوظ کر لیں۔ بی بی پہنچی اور بی بی نے جا کر گفتگو کی، اور سب سے پہلے بی بی نے خطبے کا آغاز کیا، وہ عظیم خطبہ جس میں آپ نے پہلے اللہ کی تعریف کی، اور وہ تعریف کی کہ جو ایک منشور ہے توحید کو سمجھانے کا۔ پھر آپ نے نبوت کی تعریف کی، پھر کچھ سوالات کیے، پھر آپ نے ولایت کی تعریف کی۔ مولا علی پہلو میں تھے، بی بی سیدہ کے ساتھ ایک طرف حسن حسین تھے، جناب زینب ساتھ تھیں برقع اوڑے ہوئے، ایک طرف مولا علی، ام ایمن، فضہ، اسما، گھر کی سب کنیزیں، بنی ہاشم کی سب شہزادیاں، جناب عقیل کی بیٹیاں، جعفر طیار کی بیٹیاں، عباس بن عبد المطلب کی بیٹیاں، عبد المطلب کی پوتیاں پروتیاں، سب گھیرے کھڑی ہوئی ہیں سیدہ، سب برقعے میں، سیاہ مکھنا، سیاہ چادروں میں، مسجد چھلک رہی ہے، ادھر دربار لگا، ادھر شہزادی۔ لیکن شہزادی جب آئیں تو اس وقت ایک پردہ ڈالا گیا، منبر کے درمیان میں بنی ہاشم کی بیویوں نے ایک پردہ تان دیا۔ جب بی بی باہر نکلی تھیں تو بنی ہاشم کی عورتوں نے چار طرف سے چادروں کے کونے پکڑ لیے تھے اور اس طرح لے کے چل رہی تھیں کہ چادر چاروں طرف قناع جیسے لگی ہو، اور اس کے اندر بی بی تھیں، یعنی باہر کا مجمع اگر دیکھنا بھی چاہے عورتوں کا تو بی بی اندر نظر نہیں آ رہی تھیں، اس لیے کہ بنی ہاشم کی عورتوں نے چادر کے کونے پکڑے ہوئے تھے۔ اس پردے کے اہتمام کے ساتھ سیدہ کے باپ کا تھا مدینہ، سیدہ کے باپ کا تھا مدینہ، رسول نے بسایا ہے، ان کے باپ نے مدینہ بسایا ہے۔ عورتوں میں احترام ہے ابھی سیدہ کا، گھر بھرا ہوا تھا بی بی کا وفات رسول کے بعد۔ یہ نہیں ہوا تھا کہ اگر مرد جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تو عورتوں نے سیدہ کو چھوڑ دیا تھا۔ عورت کی ہمدردی اور ہے، سمجھنے کی کوشش کریں اسے اور صحیح روایات تک پہنچا کریں۔ تمام عورتیں صحن میں جب تک بی بی کی وفات ہوئی ہے اس وقت تک، شہادت کی آخری تاریخ تک، مدینے کی عورتوں نے بی بی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ انصار و مہاجر کی عورتیں گھر میں آ کے صحن میں بیٹھ جاتی تھیں اور رسول اللہ کا پرسہ روز دیتی تھی اور بی بی کے ساتھ بیٹھ کے روتی تھی۔
اور مردوں کا شکوہ سنتی تھی. اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو آپ پورا خطبہ اٹھائیے اور پڑھیے، اور اس میں دیکھیے جہاں پہ خطبہ ختم ہوا ہے وہاں پر پھر آپ نے انصار کو مخاطب کیا ہے، اور انصار کو ایک خطبہ دیا ہے الگ سے، اسی خطبے کا ایک حصہ ہے. پہلے حاکم سے گفتگو ہوئی، اس کے بعد انصار کو مخاطب کیا اور کہا تم تو بڑے غیرت دار تھے، تم تو عورت کے حقوق پر کھڑے ہو جاتے تھے. ایک عورت پکار رہی اور تم سب خاموش ہو اور تم بول نہیں رہے ہو. جب عورتیں آئیں انہی انصار کی تو انہوں نے پوچھا بی بی آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے کہا تمہارے مردوں نے ہمارا کلیجہ پکا دیا. تو وہ عورتیں رونے لگی، ان عورتوں نے گریہ کیا. جب بی بی نے کہا تمہارے مردوں نے زہرا کا کلیجہ پکا دیا. وہ جملے ہیں کہ جو سب مصائب کے جملے، سارے مصائب کے جملے. آپ نے مولا علی کی تعریف کی اور کہا اگر یہ علی نہ ہوتے تو یہ بتاؤ میدان جنگ میں جہاں جہاں دشمن نے تم پر یلغار کی تو تم بچتے؟ تمہیں غلامی میں لیا جانے والا تھا، تم گرفتار ہو جاتے، تمہاری زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا، تمہیں غلام بنا کے اٹھا لے جاتے باہر کے بادشاہ، اور دوسری قوموں کے آج تم غلام ہوتے اگر یہ علی نہ ہوتے، اگر میرا شوہر نہ ہوتا. پھر آپ نے ولایت کی تعریف کی کہ ولی کیا ہوتا ہے اور ولایت کیا ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ہم تمہارے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں. جب کوئی بڑا پہلوان لڑنے کے لیے آتا تھا علی کے مقابل میں تو تم بغلیں بجاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے. آج تو علی مارا جائے گا، آج تو علی قتل ہو جائے گا، یہ تم اپنے دل میں سوچا کرتے تھے. لیکن جب میرا شوہر اپنے مقابل کے پہلوان کو قتل کر کر فاتح بن کر آتا تھا تو تم اس کو اس طرح دیکھتے تھے جیسے لوگ عید کا چاند دیکھتے ہیں، اور میرا شوہر اس طرح فاتح بن کر آتا تھا جیسے برستی ہوئی بارشوں میں جنگل میں شیر جھوم جھوم کر چلتا ہے. جب علی آتے تو لگتا کوئی شیر آ رہا ہے، اور سر کاٹ کر لایا کرتے تھے اپنے مخالف دشمن کا تو تم حیرت سے علی کو دیکھا کرتے تھے. جنگل کا شیر جیسے آتا ہے شان کے ساتھ اس طرح میرا شوہر آتا تھا. اور بھول گئے تم جب جنگ کی آگ بھڑکتی تھی تو تم خوف زدہ ہو جاتے تھے، تم میرے باپ کے دامن سے لپٹ جاتے تھے، تو تمہارے خوف کو اگر کوئی دور کرتا تھا تو وہ میرا شوہر علی تھا. تم سارے احسانات اس علی کے بھول گئے. دیکھیے گفتگو ولایت پہ ہو رہی ہے، علی پہ گفتگو فرما رہی ہیں آپ، پہلو میں علی. کیا داد دی ہوگی علی نے زہرا کو اس خطبے کی شان پر. فضائل معصوم بزبان معصوم سنے تو زیادہ لطف آتا ہے، کچھ اور ہی لطف بڑھ جاتا ہے. جواب ملا کہ ہم مجبور ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ حدیث فرما دی تھی کہ نبی نہ کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا. اس لیے حکومت میں ہم نے آپ کی اس جاگیر کو داخل کر دیا ہے تاکہ یہ مسلمانوں کے کام آئے، امت کے کام آئے. آپ نے کہا یہ حدیث تم سے بیان کی بابا نے اور میں بے خبر رہی. یہ حدیث وارث سے متعلق ہے، مجھ سے بیان کرنا چاہیے تھا بابا کو. تم تھوڑی وارث ہو کے تم کو بتائیے بات. اور میرے بابا قرآن کے خلاف کبھی بات کریں گے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَوَرَثَ سلیمان داؤد، جیسا ہی داؤد مرے تو سلیمان ان کے وارث ہوئے. داؤد بھی نبی تھے، سلیمان بھی نبی تھے. نبی وارث ہوتا بھی ہے، وارث بناتا بھی ہے. تم قرآن کے خلاف کیا قرآن کو پس پوچھ ڈال دو گے؟ کیا تم ایام جاہلیت کو واپس لا رہے ہو؟ کیا تم وہ دور لانا چاہ رہے ہو کہ جب تم اس گندے گڑھے کا پانی پیتے تھے جس میں اونٹ پانی پیتا تھا اور پیشاب کرتا تھا؟ ایام جاہلیت میں جب تم بت کو پوجا کرتے تھے، کیا وہ والا ماحول واپس لانا چاہ رہے ہو؟ کیا تم عورتوں کے حقوق دبا لو گے؟ کیا تم کسی باپ کی بیٹی کا حق چھین لو گے؟ مجھے بتاؤ، جب تم مرو گے تو تمہاری جائیداد کس کو ملے گی؟ تو کہا میری اولاد کو. کہا واہ، جب تم
مرے گا تو تیری جائیداد تیری اولاد کو، اور جب میرا باپ گیا ہے تو اس کی جائیداد مجھ کو کیوں؟ آیتیں پڑھ. آپ صحیح کہتی ہیں، آپ کا کہنا بجا ہے، لیکن جماعت کا فیصلہ یہی ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے باپ چھوڑ کے کیا گئے ہیں؟ ہم حکومت کیسے چلائیں گے؟ ہم لوگوں کو تنخواہیں کیسے دیں گے؟ ہمیں لڑائیاں بھی تو لڑنی ہیں، ہم فوج کو تنخواہ کیسے دیں گے؟ اب پتہ چلا کہ اسلامی فوج کو تنخواہ فدق سے ہی دی گئی. فدق کا مسئلہ ختم نہیں ہو گیا. 7ویں امام آ گئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ہارون کا دور آ گیا. ہارون نے کہا آپ کو فدق دے دیا جائے، کہا تو کیا دے گا؟ تو کیا دے گا؟ تو دے گا فدق؟ خاموش ہو گیا. مامون کا دور آیا، اس نے امام رضا علیہ السلام سے کہا ہم فدق آپ کو واپس کرنا چاہتے ہیں، حکومت کا حصہ ہے، آپ نقشہ بنا دیجئے، کتنا ہے فدق کے حدود کیا ہیں؟ امام نے قلم کاغذ منگوایا، نقشہ بنایا، کہا یہ ہے نقشہ. فدق ایک سرحد سندھ، تاشقند، آذربائیجان، ایران، عراق، مصر، شام کا یہ سرحدیں ہیں فدق کی. یہ تو آپ نے میری مملکت کا نقشہ بنایا ہے. کہا تو کیا تو سمجھ رہا فدق اتنا سا؟ کیا چھوٹا سا باغ سمجھا؟ کہ تو حکومت سے فدق کا کیا تعلق؟ کہ اس وقت کل حکومت فدق پر ہی تو تھی، بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک آئی ہے نا. جب تک اسلامی نقشہ بڑھتا جائے گا فدق بڑھتا جائے گا. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ تو سمجھتا ہے ارے آسمان نے اس زمین پر سایہ ہی نہیں کیا کہ جہاں تک فدق نہ ہو، زیر آسمان جہاں جہاں زمین ہے سب فدق ہے. صلوات پڑھیے گا. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا فدق اگر آپ کو مل جاتا تو آپ کیا کرتے؟ کہا جا اندر جا، دیکھ اندر جا، غلام سے کہا اس کو لے جاؤ. دیکھا تو 2 دالان، چھت تک کھجوریں بھری ہوئی ہیں. کہ یہاں تو کھجوریں بھری ہوئی ہیں، ٹوکرے چھت تک. کہ آپ شام کو آنا. شام کو آیا، کہ اس کو لے جاؤ وہاں حجرے میں، دونوں دالانوں میں گیا. کیا دیکھا؟ کہ ایک کھجور وہاں نہیں، وہ تو جو میں نے دیکھا تھا دوپہر کو تم منو ٹنوں کھجوریں بھری ہوئی تھی، اب تم ایک کھجور نہیں. کہ کچھ سمجھا؟ یہاں اسی طرح ہمارے باغ سے مال آتا ہے اور حقداروں تک یوں تقسیم ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کب بڑھ گیا. اگر فدق ہمارے پاس ہوتا تو اسلام میں کوئی غریب نہ ہوتا، کوئی غریب نہ ہوتا. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے اگر فدق آج آپ کے پاس ہوتا تو اب تو اولادیں بڑھ گئیں، آپ تقسیم کیسے کرتے؟ تو کس کس کو حصہ دیتے؟ کہ حسن اور حسین کی اولاد کو ہم حصہ دیتے، اور تیسرا حصہ عباس کی اولاد کو ملتا. کہ عباس تو سیدہ کے بیٹے نہیں ہیں، کہ چونکہ انہوں نے کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے اس لیے میں عباس کا حق فدق میں دے. دیکھیے اولاد علی کو بھی امام نے کہا کہ فدق کا حصے دار ہے، اس لیے کہ اولاد سیدہ تو ہے ہی فدق کی حق ہے، لیکن عباس کا نام لے کے بتایا کہ علی کا بیٹا جو سیدہ سے نہیں ہے، تو علویوں کو بھی حصہ ملے گا. یہ ہے کل فدق کی کہانی. وہاں سے جواب ملا ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہا ہے گواہ. کون ہے؟ کہا علی، حسن اور حسین. کہ یہ تو نصاب شہادت گواہی پوری نہیں ہے اسلامی فقہ کے اعتبار سے. فقہ کے بنانے والوں سے
فقہ کا سوال ہو رہا ہے. یہ آج بھی بیماری ہے کہ وہ فقہ جو اس گھر نے بنائی ہے اس کے آئینے میں ان کو دیکھتے ہیں. ارے بھائی فقہ ہمارے لیے بنا کے دی ہے، ان کے اصول کچھ اور ہیں، ان کے اصول اور حقوق اللہ کے پاس ہیں. وہ جو کچھ کرتے ہیں آپ اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، تو بات بات پہ سر کٹا دیتے ہیں. آپ کٹا لیں گے، ان کے تو شہادت ہی شہادت ہے. آپ کو یہ سارے اصول بتائیں تو فقہ دے دی، یہ کر لیجیے، یہ کر لیجیے، یہ کر لیجیے، کر لیجیے. آپ اس کے آئینے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور بلکہ ان کو تو آپ بالکل ہی نہ دیکھیے فقہ کے آئینے میں، بلکہ ان کے ماننے والے ماتمداروں کو بھی فقہ کے آئینے میں نہ دیکھا کیجیے کہ زنجیر کا ماتم لگے گا کہ نہیں اور قما کا ماتم ہوگا کہ نہیں. یہ سب فقہ کے آئینے میں نہیں دیکھا جاتا. ان چیزوں کا فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تین ہست حسین، تو انہوں نے عادی بنایا کہ فقہ کا سوال سیدہ سے ہو رہا تھا، تو آپ کو بھی یہ بیماری ہو گئی ہے. وہ زمانہ اور تھا، وہاں شعور عدلیہ زہرا امت کو سکھا رہی تھی، ورنہ علی سے کہتی، علی سے کہتی. اور کہا اب نہ امت میری نہ میں امت کی، یا علی ذوالفقار نکالی اور سب کا سر اڑا دیجیے. علی گئے ذوالفقار کی طرف بڑھے اور ذوالفقار کے دستے پہ ہاتھ رکھا، اور جیسے ہی چاہا کہ ذوالفقار اٹھائیں، پلٹ کے کہا زہرا ہم مار تو سب کو ڈالیں گے، مدینے میں کوئی دشمن آپ کا بچے گا نہیں، لیکن یہ جو اذان میں آپ کے باپ کا نام آ رہا ہے نا، پھر یہ نزاعی مسئلہ ہو جائے گا. کہ رہنے دیجیے، رکھ دیجیے تلوار. میں چاہتی ہوں میرے باپ کا نام قیامت تک اذان میں پکارا جائے. اب سمجھے لوگ کہتے ہیں کہ زہرا کا دروازہ جل گیا اور علی چپ رہے. ارے چپ اس لیے رہے کہ محمد کا نام اذان میں رہ جائے. یہ علی کا احسان ہے امت پر کہ آج محمد رسول اللہ تم کہہ رہے ہو. ورنہ آج اہل بیت کے دشمن سب اسرائیل میں بیٹھے ہوتے، یہودی ہوتے، سب دین چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے علی کی تلوار سے ڈر کر. مسلمان رہتے تھے اس لیے کہ علی کی تلوار سے کبھی مسلمان مارا گیا؟ وہی مارا گیا جو کافر تھا یا مشرک تھا. جب ذوالفقار مدینے میں چلاتے تو کیا مسلمانوں پہ چلتی؟ ان پہ چلتی جو کافر تھے اور مشرک تھے. سمجھے تو نہیں سمجھے؟ صفین میں چلی تو اور جمل میں چلی تو چلی تو نا، تو پہلے چل جاتی. میں کویت پہنچا، ان کا عاشرہ پڑھنا ہے کویت میں. مجھے کہا گیا شیخ صاحب نے بلایا آپ کو، کویت کے محرم کا شہر. ہم نے محبت میں آپ کو بلایا ہے. شیخ صاحب نے عربی میں بات چیت شروع کی. آپ سے محبت اس لیے ہے کہ آپ کی مجلس سے میں نے سنی آپ فدق پہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. اس لیے اس سال ہم نے 2005 میں آپ کو دعوت دی کہ ہمارے یہاں ہمارے عربی امام باڑے میں آپ مجالس پڑھیں. لیکن ہم ایک سوال کرنے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی. وہ سوال ہم آج ابھی ابترے ہیں آپ جہاں سے، وہی سوال ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم بے قرار تھے وہ سوال کرنے کے لیے. میں نے کہا شیخ صاحب بتائیے کیا سوال؟ کا فدق زہرا سے چھین لیا گیا بی بی سے. چوتھی خلافت مولا علی کو ملی تو اپنی خلافت کے دور میں مولا علی فدق واپس لے لیتے. کیوں نہیں لیا؟ کیوں نہیں لیا؟ کہاں واپس؟ میں نے کہا واپس لے سکتے تھے، مالک تھے، اور لکھ کے حسن حسین کے نام لکھ دیتے کہ لو تمہاری ماں کا حق میں نے لے لیا، تمہارے نام لکھ دیا. مشکل نہیں تھا. لیکن جیسے ہی فدق واپس لیتے بی بی کی مظلومیت ختم ہو جاتی. وہ اٹھے، انہوں نے میرے ہاتھ چومے، انہوں نے کہا جواب مل گیا. بی بی آج بھی مظلوم ہے. اور اگر علی فدق لے لیتے تو فدق کے مجرم بچ جاتے. ابھی اسی وقت مجلس سے 5 منٹ پہلے شیخ صدوق کی کتاب کامل الزیارات کا ایک صفحہ میں پڑھ رہا تھا، چند سطریں پڑھ کے اور میں نکلا، پوری روایت نہیں پڑھی.
اس میں بتایا جا رہا ہے کہ امام جب آئیں گے تو سب سے پہلے کسے سزا دیں گے؟ پہلی سزا امام کسے دیں گے؟ شیخ صدوق نے امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ سب سے پہلے محسن کے قاتل کو سزا دی جائے گی، اس کے بعد قنفس کو سزا دی جائے گی، اور سزا انہوں نے لکھی ہے کہ اس کے بعد سزا دینے کے بعد، قتل کرنے کے بعد ایک گہرے کنویں میں تعداد لکھی ہے کہ امام زمانہ انہیں پھینک دیں گے، اور جو سزا لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ ایک تازیانہ جو امام ماریں گے اگر وہ کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ آگ سے جل کر راکھ ہو جائے، اور اگر وہ کوڑا جو امام ماریں گے قاتل محسن اور قنفس کو، وہ کوڑا اگر سمندر پہ امام زمانہ مار دیں تو سارے سمندروں میں آگ لگ جائے اور پانی آگ بن کے ختم ہو جائے۔ امام کے جملے ہیں، صدوق نے لکھا ہے، کتاب موجود ہے، یہاں چھپی ہوئی موجود ہے، ابھی نیا ایڈیشن آیا۔ سزا سن لیا آپ نے، فدق سن لیا آپ نے، تقریر خاتمے پر آ گئی، بڑے اطمینان سے، بڑی محبت سے۔ میں چاہتا تھا کہ بچوں کو حفظ ہو جائے، جان جائیں، سمجھ جائیں۔ یہ علی تنہا ہیں، ایک مرد اور چاہیے گواہی کے لیے۔ کا حسنین تو ہیں، کا یہ دونوں بچے ہیں، اور بچوں کی گواہی اسلام میں نہیں، بچوں کی گواہی نہیں۔ آپ نے آیت پڑھی اور فرمایا کیا عیسیٰ نے مریم کی گود میں مریم کی گواہی نہیں دی؟ ہر بات تم قرآن کے خلاف کر رہے ہو۔ جو مباہلے میں گئے ہوں توحید کی گواہی کے لیے، تم ان بچے کہہ کر تم ان کی گواہی نہیں مان رہے۔ اور علی کے لیے شوہر کی گواہی، یہ جواب ملا۔ اسلام میں، فقہ میں شوہر کی گواہی بیوی کے لیے نہیں ہے۔ شوہر جو ہے بیوی کی گواہی عدالت میں نہیں دے سکتا، اس کی نہیں۔ تو شوہری تو ہے رسول اللہ، سب مشکوک ہو جائیں گی گواہی۔ یعنی جو کچھ دربار میں ہو رہا تھا وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہو رہا تھا۔ یہ ساری غلطی کہاں سے ہوئی؟ غلطی یہاں سے ہوئی کہ رسول اللہ نے کہا میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، بس کتاب خدا کافی ہے۔ اگر یہ کہا تھا کہ کتاب کافی ہے تو پھر جب بی بی آیتیں پڑھ رہی تھی تو تم بھی آیتیں پڑھتے۔ بی بی نے آیتیں پڑھی، تم نے حدیث پڑھا۔ بی بی نے مجبور کر دیا کہ تم نے حدیث چھوڑی تھی اور حدیث پہ آ گئے کہ نہ بارش ہوتا ہے نہ بارش بناتا ہے، کہ نبی نہ بارش ہوتا ہے نہ بارش بناتا ہے۔ تو آپ نے کہا پھر میں گواہی میں ام ایمن کو پیش کر رہی ہوں کہ یہ ایک عورت ہے، 4 عورتیں ہونی چاہیے۔ کہا بس یہ ایک کافی ہے۔ 4 عورتیں تھیں، کہتی تو 4 عورتیں گواہی دیں گی میری، لیکن کہا نہیں بس ام ایمن کو میں رہی ہوں۔ اس سے بات کرو، اس سے بات تو کرو، اس سے بات تو کرو۔ ام ایمن آگے بڑھی کہ چونکہ بی بی نے میرا نام لیا ہے۔ اب ام ایمن کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ ام ایمن کو عبد المطلب نے کنیزی میں خریدا تھا، یعنی رسول اللہ کے دادا نے سیدہ کے خریدا تھا۔ جب عبد المطلب کی وفات ہوئی تو وراثت میں جب مال ملی تو کنیز بھی ملی۔ عبداللہ کے بعد وراثت میں رسول اللہ کو ام ایمن ملی، یعنی ام ایمن وراثت میں کنیز چلی آ رہی تھی۔ بعد رسول اب زہرا کی کنیز وراثت میں آئی۔ 4 پشتوں تک وراثت میں کنیزی میں جو آئی ہو اس کو گواہی میں پیش کیا اور کہا اس سے بات کرو۔ وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا کہ اسی منبر پر تم نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ ام ایمن سچی بی بی ہے، یہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ کہاں بارہا سنا کہ رسول نے کہا کہ ام ایمن سچی بی بی ہے، تمہیں یقین ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی؟ کیا تم جھوٹ نہیں بولتی اس لیے کہ رسول نے کہا ہے؟ تو کہا میں کہہ رہی ہوں کہ فدق سیدہ کا ہے۔ اب بتاؤ کون صدیقہ ہے اور کون صدیق؟